السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہارر کہانی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک پراسرار عورت کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ گاؤں کی ایک پرانی کوٹھی میں علی اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ 1 مہینے سے ہر رات ٹھیک 2 بجے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ آواز عجیب تھی، نہ بھاری نہ ہلکی، بس ایسے جیسے ننگے پاؤں کوئی انسان آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ پہلے علی نے دھیان نہیں دیا، مگر پھر آوازیں ایک ہی جگہ رکنے لگ گئیں، جیسے کوئی اوپر کھڑا ہو، نیچے سن رہا ہو، نیچے کوئی دیکھ رہا ہو۔ ایک رات علی برداشت نہ کر سکا۔ 2 بجے گھڑی نے آواز دی اور چھت پر قدم گونجنے لگ گئے۔ علی دبے قدم اپنی امی کے کمرے تک گیا۔ امی، اوپر کون چلتا ہے؟ امی حیران ہوئی۔ بیٹا، ہمارا گھر ایک منزل کا ہے، اوپر کچھ نہیں ہے۔ علی کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اگر اوپر کچھ نہیں تو چلتا کون ہے؟ اسی وقت قدموں کی آواز چھت سے نیچے سیڑھیوں پر آ گئی، آہستہ آہستہ اور آہستہ، جیسے کوئی نیچے اتر رہا ہو۔ علی سہم گیا۔ دروازے کے پیچھے کوئی آ کر رک گیا۔ خاموشی، بالکل خاموشی۔ پھر بہت آہستہ دروازے کے نیچے سے سایہ ہلا۔ امی نے کانپ کر کہا، دروازہ نہ کھولنا، یہ انسان کی طرح آتی ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ پھر قدموں کی آواز واپس اوپر چھت کی طرف چلی گئی اور دوبارہ وہی گھومتی ہوئی چال شروع ہو گئی۔ اگلے دن علی نے امی سے بات کی، امی، اگر یہ کوئی ہے تو ہمیں پہلے کیوں محسوس نہیں ہوا، اب کیوں آ رہی ہے؟ امی نے گہری سانس لی، نظریں جھکا لیں۔ علی، جب تک تم انجان تھے تب تک یہ عورت تمہیں محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب تم اس کی موجودگی کو سمجھنے لگے ہو، اسی لیے یہ بھی تمہیں سننے لگ گئی ہے۔ علی گھبرا گیا۔ کون عورت؟ امی تھوڑی دیر تک خاموش رہیں، پھر جیسے ہار کر بولی، یہ عورت یہاں پہلے رہتی تھی اور اس کی موت بھی اسی چھت پر ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت گھر والوں کے صرف ان کمروں کے پاس رکتی ہے جہاں اسے کوئی نیا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ جس دل میں خوف ہو وہ اسی دل کے آس پاس رہتی ہے۔ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امی نے آگے کہا، پہلے تم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اسی لیے تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوئی، مگر اب یہ خوف تم نے پچھلے دنوں سے اپنے دل میں رکھا ہے، اسی نے اسے تمہاری طرف کھینچ لیا ہے۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا خوف؟ امی نے آہستہ سے کہا، وہی تنہائی کا خوف، راتوں میں اکیلے پن کا خوف، وہی جو تم نے کبھی ہم سے چھپایا تھا۔ اب علی کو سمجھ میں آیا، یہ عورت کسی کمزور جسم کو نہیں بلکہ کمزور دل کو محسوس کرتی ہے۔ رات کو ٹھیک 2 بجے پھر وہی قدموں کی آواز آئی، لیکن اس بار علی نے پہلی بار سانسیں لینے کی آواز بھی سنی، جیسے کوئی چھت سے جھک کر اس کے کمرے کے عین اوپر بیٹھ کر اسے سن رہا ہو۔ امی نے لائٹ بند کر دی اور آہستہ سے کہا، علی، جب تک تم اسے ڈرتے رہو گے یہ تم سے دور نہیں جائے گی۔ علی نے پورا زور لگا کر خود کو سنبھالا۔ قدم رک گئے، سانسیں خاموش ہو گئیں، مگر اگلے ہی لمحے چھت کی سیڑھی کی لکڑی ہلکی سی چرچرانے لگی، جیسے کوئی آہستہ سے نیچے اترنے کے لیے پہلا قدم پھر رکھ رہا ہو۔